کہ میرے بھائی یہ چکر ہی سارا فارم 47 کا ہے. پورے صدی کا ایک انقلاب آیا 8 فروری کو. قوم نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے. اور بڑے ہی برگزیدہ ہستیاں، میرا دوست بڑا نام ہے سیاست میں ان کا، نبیل کمول صاحب کا، ایاز صادق صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا. اور اگر ایسے لوگوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ فارم 47 پہ آ کے الف اٹھا کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو پھر اخلاقیات کی باتیں ہمیں کرنی نہیں. اور ہم آپ سے یہ توقع رکھیں کہ آپ نے بغیر ثبوت کے مریم نواز کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا، جس پہ بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں درخواست دے دی، اور ایف آئی اے نے کہا ہے آپ نے کل جانا ہے ثبوتوں کے ساتھ. تیار ہیں آپ؟ میں اگر آپ نبیل اپنا ملک صاحب اجازت دیتے ہیں تو میں ابھی سناتا ہوں جو کنٹریکٹ جس کو انہوں نے دیا. وہ کنٹریکٹر ابھی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. بتا دیں نا آپ. کنٹریکٹر کی ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے جی. وہ، اور جو کنٹریکٹ دے رہا ہے وہ انڈین. اچھا. وہ آگے سے پیسوں کی بات کرتا ہے. پھر یہ کنٹریکٹر جو ہے وہ بنو کا ہے، پٹھان ہے، خود یہاں سے 15 سال پہلے بھاگا ہوا ہے پاکستان سے. اس کنٹریکٹر نے $1 لاکھ وصول کی جندال کے لوگوں سے. یہ کوئی ہم مذاق کر رہے ہیں؟ یہ آپ ثبوت لے کے کل ایف آئی اے میں جائیں گے؟ کل آپ کو بلایا ہوا ہے 18 تاریخ میں جاؤں گا اور میں یہ پوری قوم کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ یہ لوگ یہ مکروہ چہرے دیکھ لیں کہ سیاست میں یہ اب اس گراوٹ پہ آ گئے ہیں کہ کنٹریکٹ دے رہے ہیں لوگوں کے قتل کرنے کے. اور یہ سارے پارلیمنٹیرین اور ایم این ایز پی ٹی آئی کے، یہ سب انہوں نے شواہد کو دیکھا، اور یہ شواہد میرے پاس بنو کے ایم این اے کے تھرو آئے. انہوں نے یہ شواہد مجھے دیے، اور وہ بھی میرے ساتھ کل ایف آئی اے میں جا رہا ہے. اچھا. تاکہ ہم ایف آئی اے کو بتائیں. اس میں 4 ساؤنڈ کلپس ہیں، اور 4 ساؤنڈ کلپ سے جو نتیجہ ہوتا ہے مریم نواز کا نام لیا جاتا ہے اس میں کہ یہ جناب علی. اور پھر دوسری بات، جو شخص وہ کنٹریکٹ کلر ہیں، ٹھیک، اور اسی نے شوٹر کو کام حوالے کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کنٹریکٹ دیں، ماریں، کچھ بھی کریں، لیکن صرف ایک بات ہے، ان کا خیال تھا اگر یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچی کیوں، وہ بھی اس میں ہے. تو کل جا رہے ہیں نا آپ ثبوت لے کے؟ وہ سب ایف آئی اے مانا نہیں رکھتا ہے. ایف آئی اے کیا چیز ہے؟ مانا تو یہ رکھتا ہے کہ یہ چیز تش تش بام ہوئی ہے. اس سیاست میں کون اس انتہا پہ پہنچتا ہے؟ جواب سن لیا. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کے شو میں لائیو سناتا ہوں. ابھی اس شو کے بعد نا ذرا بیرسٹر عقیل ملک صاحب بڑے انٹرسٹڈ لگ رہے ہیں وہ سننے میں، چونکہ درخواست لے کر گئے تھے آپ کے خلاف ایف آئی اے میں، تو ان کو ضرور سنائیے گا. اور عقیل میرا خیال ہے انہوں نے پارٹی کی عادت سے پوچھے بغیر ہی درخواست ڈال دی. میں یہی پوچھنے لگی ہوں کہ ان کو لینے کے دینے پڑیں گے. یہ آپ پرسنل کیپیسٹی میں گئے تھے عقیل ملک صاحب، یا پارٹی قیادت کے کہنے پہ آپ ایف آئی اے میں آپ نے درخواست دی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں مروت صاحب نے ایک 2 ٹویٹس کی، اور وہ دونوں ٹویٹس 9 تاریخ کی ہیں، اور اس میں اپنی ویڈیو بھی اٹیچ کی، اور اس کے اندر کانٹینٹ بھی لکھا کہ یہاں پہ میرے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے کوئی میرے لیے کانٹریکٹ کلنگ کا کوئی کانٹریکٹ دیا ہے. اور انہوں نے دبئی اور ساؤتھ افریقہ کی بات کی، اور $1 لاکھ کی بات کی، اور انہوں نے بات کی کہ مجھے ہاؤس کے ایک ممبر نے جو ایم این اے ہیں اس نے یہ شواہد پرووائڈ کیے، اور دوسرے ممبر جو عمر ایوب صاحب ہیں ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا، اور باقی ممبران سے بھی ڈسکس کیا. یہ چیز ان کی ٹویٹ میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. میں نے اس کے بعد یہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ جی مجھے ایف آئی اے بلائے، میں تمام تر ثبوتوں کے ساتھ جاؤں گا. یہ آنریبل ممبر ہیں ہاؤس کے، میں آنریبل ممبر ہوں ہاؤس کا. آنریبل ممبر کوئی بھی ہو ہاؤس کا، اور کسی بھی سیاسی لیڈر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر اگر ایسی کوئی ایلیگیشن لگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ آنریبل ہاؤس اور احاطہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ ایلیگیشن لگی ہے، اور یہی پریس کانفرنس انہوں نے وہاں پہ کی تھی، تو اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. یہ اگر کہتے ہیں کہ کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے تو وہ اتھارٹیز کے پاس لے کے جائیں. میں نے تو میرے خیال سے ان کو فیور کیا ہے کہ ایف آئی اے میں درخواست دے کے میں سر ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں، اسی پہ ہی آ رہا ہوں. میں نے آپ کے بارے میں نہیں بولا، اس پہ یہ کہتے ہیں کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے. اب وہ کریڈیبل ایویڈنس موجود اگر ہے تو یہ ایف آئی اے کے، میں نے تو ان کو فیور کیا ایف آئی اے میں درخواست دے کے، اور میں پرسنل کیپیسٹی میں گیا ہوں. مجھے کوئی قیادت نے نہیں کہا کہ آپ جائیں. میں کوئی بھی آنریبل ممبر اگر ہاؤس کا ہوگا اور وہ کسی سیاسی لیڈر کے اوپر، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے اوپر اگر ایسی ایلیگیشن لگائے گا، ایسا الزام لگائے گا، تو اس کو اپنا کلیم سبسٹینشیٹ بھی کرنا چاہیے، اپنے جو اس نے الزام لگایا اس کو پروف بھی کرنا چاہیے. اچھا سر، میں ابھی ایک چیز میں ایڈ بھی کر دوں. میں انہی الزامات کے تحت مریم نواز پہ مقدمہ بھی دائر کر رہا ہوں.
मैं कल FIA में बाकायदा उसके खिलाफ FIR की दरख्वास्त दे रहा हूँ और मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने मेरा काम कर दिया पूरी किया और इसके बाद पर्चा तो FIA ने करना ही नहीं है, तो लिहाजा मैं जाऊँगा 22A में और इस मैटर को मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊँगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि डरने वाले तो हम होते तो मेरा ख्याल है कि फिर आज इधर ना बैठे होते। डर खौफ ज़िंदगी से डराना, ऐसे बहुत सी अगर सऊबतें मैंने बता दी कि किन किन मुश्किलात से हम गुजरे हैं KP में, और 2008 से लेकर 13 तक जब प्रैक्टिकली बंदूकों के साए में हमने उम्र गुजारी है। ये हमारे लिए पहली दफ़ा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे ख़ानदान के लोग शायद ही तब भी मौत मरते हैं, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे नाना, ये चीज़ें मेरे लिए। लेकिन एक चीज़ फेस करने के लिए ना, तो बस आप कल फेस करेंगे तो देखेंगे ये मामला आगे किधर जाता है। नहीं फेस करूंगा, वो फेस करेगी। अच्छा, वो फेस करेगी। एक चीज में ऐड कर, इनको थोड़ा सा मौका तो दूं। जाऊंगा तो लाजमन। मैंने आपको शुक्रिया अदा किया है और क़यादत को भी आपको पे मेहरबानी जरूर करनी चाहिए।